یہ آرزو ہے میں پوچھوں جب آرزو اس کی تو مسکرائے وہ شرمائے اور بتائے وصال۔ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، یہاں پہ کافی اردیف نبھ رہے ہیں۔ اگرچہ تمہارا وصال یا آپ کا وصال زیادہ بہتر ہوتا، لیکن پھر بھی جب وہ مخاطب ہے شاعر سے تو یہاں پہ یہ کرینہ موجود ہے کہ وہ شاعر ہی کا کے ہی وصال کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ مناسب شعر ہے۔ جو ہر طرح کی لگاوٹ سے دور بھاگتا تھا، اسے بھی حکم خدا سے ملی سزائے وصال۔ دیکھیں یہاں پہ وصال کو سزا کہا گیا ہے، حالانکہ وصال سزا نہیں ہے۔ وصال ہر ملاپ کو نہیں کہتے، ہر ساتھ کو وصال نہیں کہتے۔ آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں جو لگاوٹ سے دور بھاگتا تھا وہ کسی کا ساتھی اسے بننا پڑا، یا اس کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن اسے وصال کی سزا ملی یا وصال ہوا، یہ غلط ہے۔ وصال کے اندر ملاپ کا جو مفہوم ہے وہ مختلف ہے، شادی کے سے مختلف ہے۔ شادی میں بھی آدمی ملتا ہے دوسرے سے، لیکن وصال ضروری نہیں کہ ہر شادی شدہ کا وصال ہوا ہو۔ اس سے اس کے ساتھ ملنا مراد ہے جس کی کشش آپ کے اندر ہے، وصال تب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ارینج میرج جو ہے وہ وصال نہیں ہے، وہ شادی ہے صرف، جب تک ان کے درمیان محبت نہیں ہو جاتی۔ اور جو لو میرج ہے وہ وصال ہے۔ تو دو چاہنے والوں کا آپس میں ملنا وصال ہے۔ جب چاہنے والے ملیں گے تو وہ سزا کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لگاوٹ سے دور بھاگتا تھا اس کی شادی ہو گئی، جو شادی سے دور بھاگتا تھا وہ اس کی شادی ہو گئی، یہ الگ چیز ہے۔ شادی کی سزا اسے ہو گئی تو وہ اسے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، مجبوری میں بھی چاہے گزارے، لیکن وصال اسی صورت میں ہوگا جب ان کے درمیان محبت بھی ہو جائے گی اور وہ ایک ہو جائیں گے، تو وہ وصال ہو جائے گا۔ تو وصال جب محبت کرنے والوں میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ سزا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو لفظوں کے مفہوم کو پوری گہرائی کے ساتھ ناپنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کا معنی تو ایک ہو سکتا ہے، لیکن مفہوم ہر لفظ کا دوسرے لفظ سے الگ ہوتا ہے، تو اسے پوری طرح سے جب تک ہم نہیں جانچتے تب تک ہم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ تو ایسا لفظ جب شعر کے اندر ویسے آتا ہے تو ایک شعر کو خراب کرتا ہے، اور اگر ردیف میں آ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے ہر شعر کے اندر ردیف نے آنا ہے تو ہر شعر پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ آج رخصتی اس کی تو کیا ہوا ارمان، میری دعا ہے سلامت رہے منائے وصال۔ جیسا کہ اوپر میں نے ذکر کیا کہ وصال جو ہے وہ محبت کرنے والوں کا آپس میں ملنا وصال ہے، دو دشمنوں کا ایک جگہ پہ بیٹھنا وصال نہیں ہے، یا محبت کے بغیر ایک جگہ پہ بیٹھنا وصال نہیں ہے۔ اگر تو رخصت دی جس کی ہے اس کو اسی سے محبت تھی جس سے شادی ہو گئی، جس کے ساتھ وہ رخصت ہو گئی، پھر تو ان کے ملنے کو وصال کہا جا سکے گا، ورنہ اس کی بھی صرف شادی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ جو آپ نے وصال کا معنی لیا شاید سہاگ رات کا جیسے ہم مفہوم لیتے ہیں وہی مفہوم ہے، اس لیے منائے جیسے سہاگ رات منائی جاتی ہے ایسے وصال منایا جاتا ہے، یہ آپ نے سمجھا ہے۔ لیکن وصال منایا نہیں جاتا، وصال کی خوشی کہہ لیں تو اس طرح اردو میں معروف ہے کہ وصال کی خوشی منانا، ٹھیک ہے، وصال کی خوشی ہونا کرنا، لیکن وصال کو منانا شاید اس لیے کہ سہاگ رات میں جو چند لوازمات ہیں وہ ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں سہاگ رات منائی فلاں نے کہ کیا ہوا ہوگا، لیکن وصال منایا اس کے پیچھے جو مفہوم ہوتا ہے وہ ہماری سمجھ میں آسانی سے نہیں آتا۔ تو وصال کی خوشی منائی ہم کہہ سکتے ہیں، وصال کی خوشی ہوئی، دو چاہنے والوں کا آپس میں ملنا اور بس مل بیٹھنا بھی وصال ہے، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جانا بھی ان کا وصال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمارے ذہن میں کچھ خاص لوازمات اس کے نہیں ہیں کہ وصال ہوگا تو یہ ہوگا، تو ہم وصال منانے کا جب لفظ سنیں تو وہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں، اس لیے ہم عام طور پہ کہتے ہیں وصال کی خوشی منانا یا وصال کی خوشی ہونا، ٹھیک ہے، اردو میں۔ لیکن بہرحال یہاں پہ اتنی گنجائش دی جا سکتی ہے
منائے وصال کہا جا سکتا ہے۔ باقی جتنی گزارشات میں نے پیش کی ہیں وہ اپنے علم اور اپنی سمجھ کے مطابق ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی رائے سے مختلف ہو، یا دیگر دوستوں کی رائے میری رائے سے مختلف ہو، یا کچھ چیزیں جو آپ نے درست کہی ہوں میں انہیں ویسے نہ سمجھ پایا ہوں تو میں نے وہاں پہ غلطی کی نشاندہی کی ہو۔ بہرحال یہ میری آراء ہیں، جو آپ کو پسند آئیں آپ انہیں رکھ سکتے ہیں، باقیوں کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں۔